أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 88 to 92. چونکہ یہ ساری آیات ایک موضوع سے متعلق تھیں اور باہم ایک دوسرے سے مربوط تھیں، لہٰذا ہم ان سب کو ایک ہی ترتیب سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. سو ورس نمبر 88 میں ارشاد ہو رہا ہے وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اتخذا بنا لیا ہے، الرحمن رحمان نے، ولدا بیٹا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے بیٹے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے اولاد اپنا رکھی ہے. یہ 3 طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس نظریے کو ایجاد کیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ضرورت تھی اس چیز کی کہ وہ بیٹے کے ذریعے چاہتے تھے کہ خدا کی بخشش کو حاصل کر سکیں، اور پھر بیٹے کو سولی پہ چڑھا کے اپنے گناہوں کا کفارہ بنا دیا اور کہا کہ وہی بیٹا ہمیں خدا کے غضب سے اور اپنے باپ کے غضب سے بچا لے گا. اسی طریقے سے یہود نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانا، اور یہ بھی ان کی اپنی ذاتی ضرورت تھی کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ قرار دینے کے لیے اس بیٹے کو اپنے اور خدا کے غضب کے درمیان ڈھال کا نظریہ اور عقیدہ اپنا لیتے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی اسی طرح کا ایک نظریہ بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا مقصد اگین پھر وہی تھا کہ تاکہ ان کے ذریعے، جیسا کہ قرآن مجید میں دیگر چند مقامات پر، خود سورہ مریم میں بھی اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے، اپنے اس نظریے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے ایک پروٹیکشن کے طور پر اس نظریے کو سامنے لے کر آ جاتے ہیں. سو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے. اب یہاں سے مراد عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ ابتدائی ترین خطاب جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کے اس نظریے کے بارے میں قرآن مجید تجزیہ، تبصرہ اور تنقید اس انداز میں کرتا ہے کہ ورس نمبر 89 میں ارشاد فرمایا لقد بے شک، باتحقیق، جئتم تم لائے ہو، شیئن ایک بات، ادا جو نہایت بری ہے، یعنی نہایت ناپسندیدہ بات، بلکہ بعض اوقات وہ بات کہ جس کی وجہ سے کوئی ہنگامہ اور جھگڑا برپا ہو جائے تو اس بات کو کہتے ہوتے ہیں ادا، یعنی تم انتہائی بری اور ایک ایسی سنگین بات لائے ہو کہ جو ہنگامہ برپا کر سکتی ہے. اس سے اگلی آیا ورس نمبر 90 میں فرمایا تکاد السماوات، تکادو قریب ہے، السماواتو کے آسمان، یتفطرنا پھٹ پڑے. یتفطرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے شگاف ہو جانا، خلل واقع ہو جانا. لہٰذا فطرت بھی اسی سے نکلے، اگرچہ ہم اس موضوع پہ زیادہ نہیں جائیں گے. سو بعید نہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ، اور ٹکڑے ٹکڑے. یہ عموماً طور پہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فلاں چیز شک ہو گئی. سو تنشق کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شک ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، وَتَخِرُّ، اور گر پڑیں. تخرو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آواز کے ساتھ نیچے زمین بوس ہو جانا. سو پہاڑ زمین بوس ہو جائیں، گر پڑیں. الجبالو پہاڑ، حدا یوں گر پڑیں کہ پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. سو یہ جو بات کی ہے تم لوگوں نے، اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور پہاڑ زمین پر یوں گر پڑیں کہ پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں. کس بات کی وجہ سے؟ اندعو، کہ انہوں نے پکارا، یعنی مشرکین مکہ نے پکارا ہے، للرحمن، اللہ کے لیے، ولدا، ایک بیٹا، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کو منسوب کیا ہے، اولاد منسوب کر لیا اللہ کی طرف. اس نسبت کی وجہ سے زمین، آسمان اور پہاڑ یہ بعید نہیں کہ یہ رد عمل ظاہر کریں. اور پھر آخری آیات میں فرمایا وما، اور نہیں،
یمبغی شایان شان، اور نہیں چاہیے، یمبغی مطلب نہیں چاہیے، یہ شایان شان نہیں ہے، للرحمن اللہ کے لیے، ان یتخذ کہ وہ بنا لے، وہ اپنا لے، ولدا اولاد کو، بیٹوں کو۔ اور یہ بات خدا کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد بنائے، یا اگر اس کو سادہ الفاظ میں ترجمہ کریں تو خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اولاد اپنا لے، وہ اس سے غنی اور بے نیاز ہے۔ اس پوری آیت کا، ان پوری آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اور وہ یعنی نصارہ کہتے ہیں یا یہود کہتے ہیں یا پھر مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے یا اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے۔ تم نے یہ ایسی سخت بری بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدائے رحمان کا بیٹا ہے، اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ چونکہ یہ آیات باہم مربوط تھیں اور ایک ہی موضوع سے متعلق تھیں، تو اس لیے ہم نے ان تمام آیات کو آج ہی کی سٹنگ کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اچھا، ان آیات کے اس مطلب پہ جانے سے پہلے ایک بات جس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ توحید پروردگار کے منافی چند ایک ایسے اقدامات ہیں انسانوں کے کہ جنہیں اللہ کی شان میں انتہائی بڑی گستاخی شمار کیا گیا ہے، بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان میں بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کی ایک خواہش کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ اہل کتاب آپ سے تو یہ فرمائش کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آسمان سے ایک کتاب ہمارے سامنے اتار کے لے آئیں جو بین الدفعتین، 2 جلدوں کے درمیان ایک بنی بنائی کتاب ہو۔ لیکن تمہیں پتہ ہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، بہت، یعنی جس کو قرآن اکبر کہہ رہا ہے، بہت بڑا مطالبہ کیا، اور وہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جارتن، حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ خدا ہمیں ہمارے آمنے سامنے دکھا دو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کی اس زیادتی کی وجہ سے، یہ مطالبہ بہت بڑی زیادتی تھی، یہ مطالبہ کرنا ہی خدا کی شان کے اندر بہت بڑی گستاخی تھی، بہت بڑا ظلم تھا۔ تو اس ظلم کی وجہ سے بجلی نے انہیں آ گھیرا اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس گستاخی یعنی اللہ کی شان میں، شان توحید میں، توحید کے منافی جو بات کی جاتی ہے، اس گستاخی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر 2 دفعہ اعلان کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جرم شان توحید میں گستاخی کو قرار دیا گیا ہے۔ سورہ النساء ورس نمبر 48 اور سورہ النساء ورس نمبر 116، 2 جگہ پہ سیم الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے 2 مرتبہ آئے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، توحید کے منافی کوئی بات کی جائے، یہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے چھوٹے، اس سے کم تر جو مرضی جرم ہوئے اور گناہ ہوئے، جس کو چاہے گا اور جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اچھا، اس میں اگرچہ ایک موضوع آتا ہے لیکن ہم اس کی طرف جائیں گے نہیں، لیکن ایک اشارہ کر کے گزرتے ہیں کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں وہ جو مصلحین ہیں ان کے مختلف اقدامات کو لایا جاتا ہے کہ جنہوں نے انسانی خدمت اور انسانی فلاح کے بہت بڑے منصوبے اور بہت بڑی ایجادات دنیا میں پیدا کی ہیں، تو ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کی اتنی بڑی خدمت کی ہے مگر منکر خدا تھے، توحید پروردگار کے منافی سوچ اور نظریہ رکھتے تھے، تو کیا ان کی بخشش نہیں ہوگی جبکہ ان کے اس نظریے سے، ان کی اس ایجاد سے، ان کی اس انوینشن سے اتنا بڑا خدمت انسانی کا ایک دروازہ اور در کھلا ہے؟ قرآن نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ کسی کی کیا خدمات تھیں وہ خدمات اپنی جگہ، مگر جرم دیکھا جائے گا، اللہ اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ سورہ المائدہ میں تو ببانگ دہل ارشاد فرمایا کہ وَمَن یشرک باللہ، جو بھی مشرک ہوا، جو بھی توحید پروردگار کے منافی عقائد و نظریات کا مالک ہوا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ بات طے ہے کہ جنت اس کے اوپر حرام ہے۔
لہذا شرک کو اللہ نے ایک ناقابل معافی جرم قرار دے دیا ہے. اچھا، اس بات کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اب ذرا آئیے ان آیات کے ساتھ اسی بات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، شرک جو ہے یہ صرف اللہ ہی کی ذات کو ناگوار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرزند کا تصور اور شرک اور مشرکانہ عقائد شان الہی میں اتنی بڑی گستاخی ہیں کہ کائنات کا ضمیر بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا. کائنات کا ضمیر، یہ البتہ یہ بات اس پہ متوجہ رہیں کہ ہر اس چیز کا ضمیر جو اپنے فطرت پہ باقی ہو، اس ایلیگیشن کو، اس الزام کو، اس جرم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کائنات اس الزام کے ساتھ اور اس نازیبہ نسبت کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اپنا لی اور اولاد بنا لی، اپنے لیے بیٹا یا بیٹیاں بنا لی ہیں، تو اس نازیبہ نسبت کو سن کر لرزہ برندام ہو گئی ہے کائنات. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا الزام تھا کہ یہ گستاخی نہ آسمانوں کے لیے قابل برداشت ہے، نہ زمین اس گستاخانہ نسبت کو سن سکتی ہے، اور نہ ہی پہاڑ اس نسبت کو سننے کی تاب رکھتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں. السماوات یتفطرن، اس نسبت کو سن کے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاتے. تنشق الارض، بعید نہیں تھا کہ زمین شق ہو جاتی اور ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. تخر الجبال، جو پہاڑ ہیں وہ زمین پر گر پڑتے اور پھر وہ پارا پارا ہو جاتے. اس نسبت کو سن کر، یہ نسبت سن کر، یعنی یہ کائنات کی بظاہر غیر ذی شعور اشیاء کا رد عمل ہے اللہ کی توحید کے منافی کسی بھی نظریے کے اوپر. اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم جن چیزوں کا قرآن نے تذکرہ کیا، یعنی آسمان، یعنی زمین، یعنی پہاڑ، ہم تو ان کو اپنی زبان میں غیر ذی شعور چیزیں کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن میں شعور نہیں، جن میں عقل نہیں، جن میں فہم نہیں، جن میں سمجھ نہیں. یہ ناقابل فہم، یہ ناقابل سمجھ چیزیں جن کو سمجھ نہیں آتی، یہ جو غیر عقلائی چیزیں ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہے، مگر فطرت تو ان کے اندر بھی ہے. جیسا کہ قرآن کی دیگر بہت ساری آیات اس چیز کی طرف بتاتی ہیں کہ ان کے اندر بھی ان کی اپنی نسبت سے شعور بھی ہے اور فطرت بھی موجود ہے. ان کا کائنات کی ان غیر ذی شعور کا چیزوں کا رد عمل یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے پہ راضی نہیں ہے یہ بات سن کر کہ خدا نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے. یعنی کیا مطلب؟ توحید پروردگار کے اگینسٹ کوئی بھی ایلیگیشن سن کر، کوئی بھی الزام سن کر ان کا ضمیر جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اب ذرا آئیے کائنات کی سب سے بڑی ذی شعور مخلوق یعنی انسان کی طرف. سب سے بڑا جو قابل عقل و فہم جو رکھنے والی چیز ہے وہ انسان ہے. اس انسان نے اللہ کی توحید کے منافی ایسے ایسے نظریات ایجاد کیے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ لا یغفر ان یشرک بہ، مت شرک کرو، یہ تیرے لیے ناقابل معافی جرم ہو جائے گا. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت تمہارے لیے حرام ہو جائے گی. ان نظریات سے بچا لو اپنے آپ کو. مگر پھر بھی یہ نادان انسان اس گستاخی کا بار بار مرتکب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس نے اپنی فطرت اور اپنی ضمیر کو مردہ کر دیا. جس کا ضمیر مردہ ہو جائے، جس کی فطرت مردہ ہو جائے، پھر اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ توحید پروردگار کے منافی کیا جانے والا جرم کائنات کے اوپر کیسے بوجھ بن جاتا ہے. یہ اس بوجھ کو محسوس نہیں کر سکتا چونکہ اس کی فطرت باقی نہیں ہے. اچھا، یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں دنیا میں جب ہمیں کوئی بہت بڑے ایکسٹرا آرڈینری قسم کے حالات پیش آتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ میں یہ بات آپ کو کیسے بتاؤں، یہ پہاڑوں سے بھی بھاری بوجھ ہے جو میرے دل پر ہے. میں اگلی بات بتاؤں تو شاید آسمان پھٹ جائے گا. ہمارے یہ جملے مبالغے پر، ایگزیجریشن پر مبنی ہوتے ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے کہ میری یہ بات سن کر واقعتاً آسمان پھٹ پڑے گا. کیا قرآن نے یہ جملے جو جہاں کہے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو جائیں، کیا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے جملے کہتے ہوتے ہیں؟ کیا قرآن بھی اسی طرح سے مبالغہ آرائی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں؟ اور کیا زبان وحی سے بھی ایسی کوئی چیزیں اتری ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا نظریہ اور عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا غیر حقیقی کوئی گفتگو نہیں کرتا. وہ جو گفتگو کرتا ہے وہی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے. تو کیا اس حقیقت کے مطابق واقعتاً قریب ہے؟ یہ اتنی سخت اور بری بات تھی کہ شاید آسمان پھٹ جاتا اگر حکم خدا نہ ہوتا، اور زمین شق ہو کے ختم ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو جاتے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں انسانوں کے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی اور
وہ چیزیں وہ کیوں اتنا بڑے رد عمل دیتی اگر خدا انہیں نہ روکتا اور حکم خدا سے ان کو قائم نہ کیا جاتا تو؟ ایک مثال سے ذرا غور فرمائیے گا، وہ مثال سمجھ آ گئی تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ آسمان، زمین اور پہاڑ یہ ری ایکشن کیوں دیتے۔ دیکھیے ہمارے اپنے معاشرے میں کوئی بھی غیرت مند بیٹا اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہوتا کہ کوئی اس کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت دے دے، یا پھر اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کا باپ قرار دے دے، جیسا کہ تاریخ میں بعض لوگوں کے 4 باپ قرار دے دیے گئے تھے۔ کوئی غیرت مند یہ دونوں باتیں، نہ یہ بات کہ وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی نسبت دی جائے، تم تو فلاں کے بیٹے ہو، اس کے بیٹے نہیں ہو، یا پھر اس کو یہ کہا جائے کہ فلاں باپ کے ساتھ ساتھ تمہارا دوسرا فلاں شریک باپ بھی ہے۔ کوئی غیرت مند اور غیور بیٹا اس بات کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ان کو خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، جبکہ یہ تو اس کی تخلیق اور مخلوق ہیں۔ یہ ان کے لیے ناقابل تحمل بوجھ تھا اور الزام تھا کہ وہ اس چیز کو برداشت کر دے کہ کوئی ان کی خلقت میں خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک مان لے اور ساجھا مان لے کہ فلاں بھی ان کی خلقت میں فلاں ان کی خلقت تو فلاں نے کی ہے۔ لہذا زمین و آسمان اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس الزام کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کو ان کے خالق کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت دے، یا ان کے خالق کے علاوہ کسی اور کو ان کی خلقت میں شریک مانے، ایسے ہی جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یہ نظریات برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے جس کو قرآن میں یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی پہ مبنی جملے نہیں ہیں۔ آخری آیا میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ساری چیزوں کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ذہن پہ زور ڈالو کہ خدا کو ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ لیکن اولاد کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ مختلف کاموں میں ہم اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ نہ تو خدا کو اپنے کاموں میں کسی معاون اور شریک کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے لیے اولاد پیدا کرتا، نہ ہی اس کو اپنی املاک اور اپنی جائیداد کے لیے کسی وارث کی ضرورت تھی کہ وہ ایک وارث کے طور پہ اپنی اولاد کا پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا، یا پھر عمومی طور پہ ہم اولاد چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بعد ہمارا نام زندہ رہے۔ اس کے بعد کا تو تصور ہی نہیں، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو اپنے نام کو زندہ کرنے کے لیے وہ اپنی نسل کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کرتا۔ ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے اولاد سہارے کے طور پر چاہیے ہوتی، خدا کو تو نہ بڑھاپا آنا ہی نہیں ہے، اس کا تو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو اپنے بڑھاپے کا کوئی سہارا بھی نہیں چاہیے، تو اسے آخر اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب وہ غنی ہے، جب وہ بے نیاز ہے، تو آخر اپنی اولاد کو کس مقصد کے لیے بنائے گا؟ کس مقصد کے لیے؟ اس کو کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو۔ لہذا لوگوں کو بنایا، ذرا تم غور کرو، اپنے فطرت کے راستے پہ آ کر اپنی ضمیر کی آواز کی طرف جا کر سنو تو صحیح۔ تمہارا ضمیر تو یہ کہہ رہا ہے خدا کو احتیاج اور ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی، ایسے جیسے تمہیں ہوتی ہے، وہ کیوں اولاد پیدا کرے گا اپنی؟ لہذا اپنی بدعمالیوں کو روکنے کے لیے خدا کی طرف غلط نسبتیں اور الزامات نہ لگاؤ اور نہ پیدا کرو اپنے نظریات کے اندر، بلکہ اپنے اعمال کو اس ترازو پہ تول کے یوں سیدھا کر لو کہ تمہیں کسی اور سہارے کو یوں اپنے برے اعمال کے سہارے کے طور پر نہ لینا پڑے۔ لہذا آج کی اس آیا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے برے اعمال کے لیے کسی اور غلط نظریے کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں میرا محترم، میرا بھائی، صحیح نظریے پہ رہو تاکہ تم اپنے عمل کی بھی تصحیح کر سکو اور درست کر سکو۔ کوئی غلط نظریہ تمہارے عمل کی تصحیح اور درستگی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اہل البیت علیہم السلام کے مکتب پر رہتے ہوئے صحیح نظریات کو جو اپنا لیتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ غلط کاموں، غلط نظریات سے بچ نہ سکتا ہو۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، نظریہ سچا ہوتا، لاطعتہ، تو گناہ چھوڑ کر رائے حق پر آ جاتا۔ در حقیقت اپنی محبت اور اپنے نظریے کو درست کرو، اپنی سوچ کو درست کرو، جو تمہارے عمل کا را مٹیریل ہے وہی تمہارے عمل کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ ادھر ادھر کے تنکے کے سہارے تمہیں کبھی بھی بچا نہیں سکیں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں صحیح نظریات کے ساتھ متمسک ہونے، اہل البیت علیہم السلام کے مکتب کے ساتھ ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل صالح انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علم نافع کا امین بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.